بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیں آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے جو قالو تو کہتے ہیں لن يدخل الجنات کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے الا من کانا ہودن اور نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کہتے ہیں کہ وہ جو اہل کتاب تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں کیسے کیسے یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں باتیں ہیں، اور اللہ پاک نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جو اہل کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک آگے سے کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تو پھر بل من اسلم وجہ للہ وہو محسن، تو اے رسول کہہ دیجئے جنت کسی خاص فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ ذرا آپ اس آیت میں اور اس فکرے پر غور کریں کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی خاص فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ جو شخص یعنی فلاحم اجرہم، جو نیک کام کرے گا، عند ربہم تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوفن اسے کوئی خوف نہ ہوگا، علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھ لیں اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے آگے بھی ایک آیت ہے تو وہ ہم ابھی آپ کے سامنے میں اس کی بھی تلاوت کروں گی۔ وہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے صاف صاف بیان کر دیا، صاف، جیسے کہ میں نے سورۃ بقرہ کے شروع میں آپ کو بتایا کرتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو 6 آیات ہیں اس صفحے میں اللہ پاک نے مومنوں کی شان بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ مومن بندے یہ ہیں۔ تو جو مومن بندے ہیں وہ ہی جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جنت کسی کی وراثت نہیں ہے۔ جنت میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ حق پر ہیں۔ تلک امانیہم، اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تلک امانیہم، کہ یہ ان کی خوش فہمیاں اور خام خیالیاں ہیں۔ بلکہ جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا اٹل جو قانون ہے، وہ شخص جو اللہ کا اٹل قانون ہے بس وہی جو اس پر یعنی عمل کرے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے، اور جو کام اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام نہ کرے، تو وہ بندہ جنتی ہے۔ اور جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے من اسلم وجہ اللہ وہو محسن، جو شخص بھی اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، بس اسی کا ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس کے احکامات کے مطابق نیکیاں کرتا رہے، تو وہی شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ وہ اللہ کے پاس اپنا جو ہے نا
مثلا اجر و ثواب وہ پائے گا۔ اور جو لوگ مثلا اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی کے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ پاک کہتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ جنت میں شاد اور فرحان ہوں گے۔ اللہ پاک جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کا مثلا ان کو تر و تازگی جو ہے وہ محسوس ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے اور ان پر رحمتیں برسائی جائیں گی۔ جو لوگ مختلف اللہ تعالیٰ نے مثلا اس کے قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ نے صاف واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ مومن ہے اور نیک عمل کرتا رہا، تو مثلا اس کے جو درجات ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہیں، اور اللہ پاک اس کو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہی اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ جنت میں سوائے مسلم شخص کے، ٹھیک ہے، اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو نیک عمل کرتا رہا اور آخری وقت تک اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتا رہے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا یعنی کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی سنت پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اس کی مزید تفصیل جو ہے نا سورۃ مائدہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس کی تفصیل پوری بتاؤں گی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں، بے بنیاد آرزوؤں اور تمناؤں اور ارمانوں پر بھروسہ نہ کریں، اپنی زندگی دھوکے میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کریں تو وہ کام آپ ان سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، ان کاموں سے منع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سے کوئی درگزر ہماری کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پر چلا دے، یا اللہ تو اس راستے پر چلا دے جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دل اپنی طرف موڑ دے۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ یا اللہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں، بس تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے حکم کے مطابق چلیں۔ یا اللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے حکم کے مطابق چلیں، اور اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اے میرے مالک ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو مالک تو اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ تیرے در پر ہی آئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو میرے مالک ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے در کے آگے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دینا اور ہمیں ہدایت دینا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ اب آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔